کتاب و حکمت کو رکھا اور آخری درجے میں تزکیے کو رکھا۔ اس لیے مفسرین نے اس پر بحث کی کہ آخر اس میں حکمت کیا ہے، کہ جب ایک سیکوینس یا ایک ترتیب جا رہی ہے 3 جگہ کہ وہ نبی آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تمہارے باطن کو، روح کو، قلب کو، دماغ کو پیوریفائی کرتے ہیں اور پاک کرتے ہیں، اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ اس تزکیے کو تعلیم کتاب و حکمت کے بعد بیان کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اذہان مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ آیت جا کر اسٹرائک کرے تو دنیا بدل جاتی ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ کی ایک جھلک لگ جائے تو سب کچھ پاک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مانجنا پڑتا ہے، ان کو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے، تو انسانوں کی ذہنی ساخت یا انسانوں کا مائنڈ سیٹ مختلف ہوتا ہے۔ کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو اسماعیل علیہ السلام نے یکدم کہہ دیا کہ باپ کہتے ہیں کہ یا بنیہ، وہ فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ عام حالات میں کوئی کہے تو کہے گا آپ کا دماغ چل گیا، لیکن یہاں وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد ماجد جس کا آپ کو حکم ہے وہ کر گزریے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹل سبمیشن، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن، سراپا تسلیم و رضا، مجسم تسلیم و رضا، یہ اسماعیل علیہ السلام نے کسی درسگاہ میں پڑھے، کسی یونیورسٹی میں پڑھے تھے، تو کہتے ہیں یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا فیضان تھا، کہ تو کوئی ایک نظر سے پاک ہو جاتا ہے، اور کوئی 23 سالہ نبوی جلووں سے بھی پاک ہوئی تو ابو جہل لے لیتا ہے، اور کوئی ایسے ہیں کہ کئی مرحلوں کے بعد پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کا جو مائنڈ سیٹ، ہر ایک کا جو قلب ہے، ہر ایک کا جو ذہن ہے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ ہمیں خود بھی تو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم سنتے ہیں، تو یہ ہمارے سروں کے اوپر سے کیوں گزر جاتی ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے وجود میں جذب کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہمارے اندر اترتی کیوں نہیں ہے؟ اس سے ہمارے اندر تغیر یا تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ تو یہ بھی ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ حضرت سورہ النور میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک قریب ترین عزیز تھے، مصطح بن اساسہ، ان کے گھر میں پلے بڑے، جیسے آپ کسی عزیز کو بلاتے ہیں پاکستان سے، یہاں گھر میں رکھتے ہیں، پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور ایک دن آ کر کے کھڑا ہو جاتے ہیں، کیسی گزری آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ ساری مسجد چلی جائے کہ ہم لوگ معاف کر دیں تو آپ کہیں گے میرا دل توڑ دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کو شامل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹرائک ہوا، آپ کو صدمہ پہنچا، تو آپ جو اس کی کفالت کرتے تھے آپ نے قسم فرما لی کہ اپنے
اور رب نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، جن کا بڑا درجہ ہے، مقام نگاہ الوہیت کا جن کا بڑا مقام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی وسعت کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ آئندہ اپنے قرابت داروں کی، مسکینوں کی کفالت نہ کریں گے، نہ کھائیں، وہ قسم کھا چکے ہیں، اور یہ بشری تقاضا ہے۔ تو اب آگے حکمت کیا ہے؟ قرآن کا جو دعوت کا حکیمانہ انداز ہے، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند نہ کرو گے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا، عرض کیا کیوں نہیں یا اللہ، میں کیوں نہیں پسند کروں گا؟ تو پھر رب نے فرمایا کہ تم اپنے خطاکار کو معاف نہ کرو تو میرے سامنے خطاؤں کو معاف کرانے کے لیے کس منہ سے آؤ گے؟ انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا، قسم کو توڑ دیا، کفارہ ادا کیا، اور پہلے سے بھی زیادہ کشادہ دلی کے ساتھ ان کی کفارت کرنے لگے۔ اب یہ باتیں سننی تو آسان ہے، لیکن اپنے اندر اتارنی آسان ہے۔ ہم اپنے نفس کی گردن ایسے مروڑ سکتے ہیں؟ ہم تو نفس کو پال پوس کر رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے کوئی معافی مانگنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو تخلقوا بأخلاق اللہ، اپنے اندر بھی تو علومی خصلتیں پیدا کرو۔ یہ فرق ہے کہ ایک ہی بات ہم بھی سنتے ہیں، ایک ہی بات وہ بھی سنتے تھے، لیکن سرنڈر کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے، اور ہماری گردن تری رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں سری ہوتے گردن میں۔ تو یہ تزکیہ اس چیز کا نام ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ ولیقض الذی هو خیر، کہ جو کسی بات کی قسم کھا لے کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہ کروں گا، اور پھر اسے پتہ چلے کہ جس بات کی میں نے قسم کھائی ہے شریعت کی نظر پہ اس پر اڑے رہنا، ڈٹے رہنا اور جمے رہنا پسند نہیں ہے، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جو رب کو پسند ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے فوراً۔ یہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اپنے انانیت کو، اپنے نفس کو سامنے آنے نہیں دیا۔ یہ محبت رسول، اس لیے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایک معنی یہ ہے کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے لیے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو قربانیاں دیتے ہیں، شہرت کٹنے کے بعد بھی کچھ لمحوں کے لیے جان رہتی ہے نہیں رہتی ہے؟ فرمایا کہ میرے نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اس کے ایک معنی مفسرین نے یہ فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم احق بالمؤمنین، کہ نبی کو مومنوں کی جان پر بھی اختیار ہے۔ اگر ہمیں حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو تو گردن پیش کر دیں گے۔ جب یہ آیت ابو بکر صدیق اکبر نے عرض کیا
یا رسول اللہ یہ گردن حاضر ہے، اگر یہ اللہ کے دین کے لیے مطلوب ہے تو اب قرآن کو کہے کہ نبی کو جان پر حاکم مانو، اور ہم نبی کو راضی کرنے کے لیے اپنی ایک ادنا سی خواہش کو بھی قربان نہ کر سکیں، اور پھر بھی دعویٰ عشق مصطفیٰ کا، دعویٰ محبت مصطفیٰ کا، تو ایسا جھوٹا دعویٰ وہاں تو کرے جو تمہارے اندر میں جھانک سکتا ہو، لیکن اس کے سامنے کہ جو تمہارے باطن کو بھی تمہارے ظاہر سے بھی زیادہ جانتا ہو، کیسے کرو گے؟ اس لیے یہ قلب کا تزکیہ اور قلب کا پاک ہونا، پیوریفیکیشن، ذہن کا پاک ہونا، تو یاد رکھنا کہ جب تک ہم قلب کو پاک نہیں کرتے، ذہن کو پاک نہیں کرتے، تب تک یہ نعرے ہمارے اندر انقلاب نہیں لا سکتے، نعرے تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہمارے ہاں رسم ہو رہی ہے پاکستان میں کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو حج ٹریننگ دیتے ہیں، پہلے فلم میں دکھاتے ہیں کہ طواف اس طرح ہوتا ہے، سعی اس طرح ہوتی ہے، مینا میں یہ ہوتا ہے، عرفات میں یہ ہوتا ہے، مزدلفہ میں یہ ہوتا ہے، اور پھر مسائل اٹھاتے ہیں۔ تو میں جب بلاتے ہیں مجھے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو میکینزم ہے، یہ عبادت کا میکینزم ہے، یہ عبادت کا طریقہ ہے، روح عبادت حج تو کچھ اور ہے۔ اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے جاؤ تو میں نے کیا کروں؟ فرمایا کہ پہلے سب سے معافی مانگو، جس جس کا حق ہے تم پر اس سے معافی مانگو، جس جس کا حق ہے تم پر اجازت لینے کا اس سے اجازت لے لو، اور حج اللہ کا فریضہ ہے، اگر ماں باپ روکے بھی تو فرض سے نہیں روک سکتے، جانا پھر بھی ہوگا، لیکن پھر ان سے اجازت لے لو، پھر اپنے گناہوں کی توبہ کرو، کیونکہ اگر تم نے یہی دل و دماغ لے کے جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک موٹر میکینک کو دیکھو گا آپ نے کہ اس کے بدن لباس پر داغ ہی نہ ہوتے، جس پر 500 داغ پہلے تھے، اگر 50 داغ اور لگ جائے تو کوئی فرق پڑے گا؟ اس کو کوئی محسوس ہوگا؟ لیکن یہ بھائی صاحب نے اگر ایسا صاف شفاف اگر لباس پہنا ہے تو چھوٹا سا بھی دامن پر داغ ہو اور یہ مجمع میں بیٹھے ہوں تو ان کی نظر بار بار اس طرف جائے گی، کسی اور کی نظر نہ پڑ جائے گی۔ تو پہلے یہ کرو کہ اس دامن قلب کو، دامن روح کو، دامن دل و دماغ کو ذرا ان داغوں سے پاک کر دو، اور جیسے ہم کپڑا پاک کرتے ہیں تو ڈرائی کلیننگ میں دیتے ہیں، اور روح کو پاک کرنا ہو، دل کو پاک کرنا ہو، ذہن کو پاک کرنا ہو، اسے توبہ کی ڈرائی کلیننگ میں دیتے ہیں۔ اس ڈرائی کلیننگ میں تو ہو سکتا ہے داغ رہ جائے، لیکن اس ڈرائی کلیننگ میں وہ تو رب کی ہے۔ فرماتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تھا، کوئی داغ پڑا ہی نہیں تھا۔ اور یہ تو میرے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب نے اس سے بڑھ کے فرمایا کہ اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان فرمائی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ میرے پیارے بندوں کا وصف
یہ ہے کہ شرک نہیں کرتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قتل ناحق نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ بدکاری نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا جو یہ کام کرے گا تو وہ گناہ پائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ان کا عذاب قیامت میں ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا اور ذلیل و رسوا اور اس میں پڑا رہے گا. اِلَّا مَن تَابَ فرمایا کہ مگر رب فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے وآمن اور ایمان لے آئے وعمل عملا صالحا اور پھر توبہ کے وعدے پر قائم و دائم رہے عمل صالح کرے تو تم گناہوں کی معافی کی بات کرتے ہو. رب فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ کریم تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. ایسا بھی کوئی ہے کہ آپ قرض معافی کے لیے جائیں کیونکہ میں نے وہ تو معاف کر دیا اور تو میں انعام ملا. میں نے کہا کہ یہ ٹریننگ کرو مائنڈ سیٹ بدلے. یہ ٹریننگ کرو کہ ہم حج کو ٹرننگ پوائنٹ بنانے جا رہے ہیں زندگی میں ایک فیصلہ کن موڑ بنانے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے تو حج کو یہ اسٹیٹس دیا ہے کہ جس نے حج کیا وَلَمْ يَفْسُقْ وَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَفْسُقْ نہ تو کوئی بیرونگی کی نہ کوئی اللہ کی حکمت دوری کی. رَجَعَا كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وہ حج سے واپس ایسے گناہوں سے پاک ہو کر پلٹے گا جیسے اس دن پاک تھا جس دن ماں کے بدن سے پیدا ہوا. کیا ہم ایسے ہوتے ہیں؟